اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. پچھلی آیات کے اندر تذکرہ ہوا تھا فرعون کی قوم کے ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کا اور ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کا کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اس آیت کے اندر فرعونیوں کے ظلم و ستم کے برقرار رہنے پہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے کی فرعون کے لیے اور فرعون قوم کے لیے، سرداروں کے لیے. وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ نے فرعون کو دے رکھا ہے، فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، اس کے وزیروں کو، اس کے جو ارد گرد کے درباری ہیں ان کو، زینت و اموالا فی الحیات الدنیا، زینت اور مال دنیا کا تو نے ان کو دے رکھا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ اس مال اور اس زینت کا نتیجہ یہ نکلے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں تیرے راستے سے. اس کو لام عاقبت کہتے ہیں، لام عاقبت، یعنی کہ جو عاقبت پر، انجام اور نتیجے پر دلالت کرتا ہے. لیضلوا عن سبیلک، تاکہ انجام یہ نکلے کہ یہ لوگ اس مال کے ذریعے اور اس زینت کے ذریعے لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں. تو جب ایسا ہے تو ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال کے اوپر، ان کے مال کو نیست و نابود کر دے. واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اور یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. تو یہ جب اپنی قوم کے ایمان سے بالکل مایوس ہو گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی. تو اس آیت کے اندر دعا کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی. اگلی آیت کے اندر کیا ہے؟ اجابت دعا کا ذکر ہے. اجابت دعا کا ذکر، اجابت دعا کا مطلب کیا ہے کہ دعا کی قبولیت کا ذکر ہے. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے یقیناً تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا ہے. فاستقیما، لہٰذا تم دونوں ثابت قدم رہو. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی راہ پر ہرگز مت چلنا جو لوگ علم نہیں رکھتے. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اجیبت دعوتکما، اس کے اندر اجابت دعا کا ذکر ہے، دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہے. اور ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستے پر مت چلنا جو ناسمجھ ہیں، جو علم نہیں رکھتے. اس سے مراد یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلدی مت مچاؤ، دعا کی قبولیت کے لیے جلدی مت مچاؤ. دعا ضرور کرو، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا ہم نے کی اور دعا قبول نہیں ہوئی تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. تو یہ سوچ درست نہیں ہے، یہ سوچ درست نہیں ہے.
دعا میں اور آرڈر میں فرق ہوتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے کہ ہمیں ضرور ہی ہماری دعا کو قبول کرے. دعا ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے، ایک عرضی ہے، ایک درخواست ہے. اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے دعا قبول کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے دعا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ دیر بعد قبول کرتا ہے، اور جس کی چاہے وہ دعا قبول نہ کرے اسے کون پوچھ سکتا ہے. یہ اس کی اپنے بندوں پر شفقت ہے کہ وہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو یہ جو دعا ہے، یہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ دعا قبول ہونے کے 40 سال بعد یہ فرعون کی جو ہلاکت کی ہے اور وہ جو غرق ہوا ہے، یہ سارا اس دعا کے 40 سال کے بعد ہوا ہے. بہرحال تفسیری روایات میں ایسا آتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ پچھلی آیت کے اندر تذکرہ ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی. تو کون بتائے گا کہ دعا تو ایک بندے نے کی ہے، پھر دونوں کی دعا کیسے قبول کر لی؟ ہاتھ کھڑا کرنا. جی سوال سمجھ آ گیا؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر سمجھ آیا سوال. جی. اچھا، آج طلبہ بھی کافی کم ہے. پچھلی کلاس میں بھی اسی طرح تھے یا پچھلی کلاس میں زیادہ تھے؟ سر آج کام تھے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور ہارون جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آمین کہنے والا بھی گویا دعا میں ساتھ شریک ہوتا ہے، دعا میں ساتھ شامل ہوتا ہے. آمین بھی دعا ہی ہے، اللہم استجب. تو اسی لیے کہا کہ ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے. اجیبت دعوتکما. جی سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی سر. جی. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا. اب یہ جو کہا ہے دعا کی قبولیت کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 89 میں. اب اس قبولیت کی تفصیل ہے، وہ قبولیت کی تفصیل کیا ہے، کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو پورا کس طرح کیا، مکمل کس طرح ہوئی دعا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا. اتبعہم فرعون وجنودہ، پیچھا کیا ان کا یعنی کہ بنی اسرائیل کا فرعون نے وجنودہ اور اس کے لشکر نے. اور یہ جو پیچھا کیا یہ بغیاں وعدوا، ظلم اور زیادتی کے لیے پیچھا کیا. یعنی کہ ان کا ارادہ یہی تھا کہ اب اگر ہم ان کو پالیں گے، بنی اسرائیل کو جو ہمارے سے بات جا رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم بھی کریں گے اور ان کے ساتھ زیادتی بھی کریں گے. اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا اس فرعون کو، جب غرق نے آ لیا، جب اس کو غرق نے آ لیا یعنی کہ جب یہ ڈوبنے لگا تو پھر کیا کہنے لگا؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. بڑا جو ہے نا وہ نیک بن کے تو اس نے بڑی تفصیل سے اپنے ایمان لانے کا اقرار کیا. ذرا غور کریں، پہلے اس نے کہا آمنتو، میں ایمان لے آیا، اور پھر اس کی مزید اس نے تفصیل بیان کی، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان اس بات پر لے آیا کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے مگر وہی معبود برحق ہے جو اس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. اس پر بھی پھر اس کی تسلی نہیں ہوئی، پھر اس نے کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں جو ہے وہ تابع فرمان لوگوں میں سے ہوں. تو جب ظالم کا یا جب متکبر شخص کا جو ہے وہ جب اس کی گردن پر جب ہاتھ پڑتا ہے اور جب وہ چھری کے نیچے آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ کے نیچے آ جاتا ہے، تو پھر وہ اسی طرح اس کی جو سارا تکبر اور سارا نشہ جو ہوتا ہے دنیا کا وہ ہرن ہو جاتا ہے. پھر جو ہے وہ اسی طرح تفصیلی ایمان جو ہے نا وہ بڑی تجوید کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ ایمان لانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ الآن وقت عصیت قبل وکنت من المفسدین. تو اس سے پہلے ہم نکالیں گے یقال لہ یا قیل لہ، اس سے کہا گیا جب اس نے یہ کہا کہ میں تو ایمان لایا اس ذات پر جو جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ وہی الہ برحق ہے، وہی معبود برحق ہے. تو اس سے کہا گیا کہ الآن، تو اب ایمان لاتا ہے.
ایمان لاتا ہے جب عذاب دیکھ لیا، جب عذاب بالکل آ گیا تو اب ایمان لاتا ہے. وقد عصیت قبل، حالانکہ پہلے تو نافرمان تھا، پہلے تو نافرمانی کیا کرتا تھا. وکنت من المفسدین، اور پہلے جو ہے تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، فسادی تھا. اور اب جب عذاب نے آ لیا تو اب ایمان لانے کا دعویٰ کرتا. تو مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں ایمان قبول نہیں ہوتا. جب عذاب آ جائے تو اس وقت جو ایمان ہے وہ قبول نہیں ہوتا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کہ اس کو جب یہ ڈوب جب گیا تو پھر اس کے بعد فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بس فَالْيَوْمَ، آج کے دن، نُنَجِّيكَ، ہم تجھے نجات دیں گے، یعنی کہ تیرا جو جسم ہے، تیرے بدن کو ہم نجات دیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو ہو جائے اپنے بعد والوں کے لیے نشانی، اپنے بعد والوں کے لیے تو عبرت کی نشانی بن جائے. اور وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں سے غفلت برتتی ہے. لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں سے عبرت حاصل نہیں کرتی اور ان سے غفلت میں ہی مبتلا رہتی ہے. لیکن ہم تیرے جسم کو بچا کر رکھیں گے تاکہ تیرا جسم بعد والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہو. اب جب فرعون کو غرق کر دیا تو اس کے بعد، ماں بعد غرق فرعون کو غرق کر دینے کے بعد کیا حالات کا تذکرہ. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اب جب یہ بنی اسرائیل کی جان فرعون سے چھوٹ گئی، اب وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ، بہترین ٹھکانہ. مبوء صدق، بہترین ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ. ورزقناہم من الطیبات، اور ان کو مزیدار کھانے دیے، کھانے کی اچھی چیزیں دی. فما اختلفوا، بس انہوں نے اختلاف نہیں کیا. حتی جاءہم العلم، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ پہنچا. انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ پہنچا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، اس چیز میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس معاملے میں کہ جس میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے. یہاں پر حتی جاءہم العلم سے مراد جو ہے یہ قرآن کا آ جانا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد یہ اختلاف میں پڑ گئے. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب تورات آئی تو تورات کے آنے کے بعد یہ اختلاف میں پڑ گئے، کیونکہ تورات اس کے بعد ہی ملی ہے. اس سے پہلے تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ہے وہ بعد میں دی گئی ہے. فرعون کے غرق ہونے کے بعد تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے. تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تورات کے آ جانے کے بعد یہ پھر اختلاف میں پڑ گئے. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قرآن کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے میں، اس کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو گئے. تو اب جب اختلاف کا تذکرہ کیا ہے، اختلاف سبب ہوتا ہے شک، اختلاف شک کا سبب ہوتا ہے. تو اگلی آیت کے اندر شک کے زوال کا طریقہ بتایا جائے گا. شک کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شک کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اگر آپ شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اگر آپ شک میں ہیں، مما انزلنا الیک، اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، تو فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، آپ سے پہلے جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے. لقد جاءک الحق من ربک، یقیناً آپ کے پاس آپ رب کی طرف سے حق آ پہنچا ہے. لا تکونن من الممترین، بس آپ ہرگز بھی شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے گا، ہرگز بھی آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے گا.
تو اس آیت کے اندر مختلف توجیحات علماء کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے مخاطب کو جو مشرک ہے، آپ کی نبوت پر شک کرتا ہے، اس کو مخاطب کے ذریعے کہیں کہ ان کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک. اور مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ شک ہو کبھی، حالانکہ یہ مستحیل ہے، انبیاء یقین اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں، ان کے یہاں شک کا گزر بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کو خطاب ہے اور مقصد ہے وہ امت کو خطاب کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں امت کو خطاب کرنا مقصد ہے. یہ توجیہ کچھ مضبوط لگتی ہے، واللہ اعلم. تو فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ ہم نے جو آپ کی طرف کتاب نازل کیا اس کے بارے میں کچھ شک ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ جو لوگ آپ سے پہلے کتاب تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ اہل علم سے پوچھ لیجئے. تو لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، تو یقیناً آپ کے پاس آپ کی رب کی جانب سے حق جو ہے وہ آ پہنچا ہے. لا تکونن من الممترین، آپ ہرگز بھی شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے گا. اور اگر شک کرنے والوں میں سے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اگر شک کرنے والوں میں سے ہوں گے کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں تفریع. تفریع مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیا نتیجہ مرتب ہوگا. تفریع فرع کہتے ہیں نا، جس طرح تفریع فرع اصل میں کہتے ہیں شاخ کو کہتے ہیں فرع. اسی سے یہ ہے تفریع، یعنی کہ اس سے آگے جو برانچ نکلتی ہے کسی چیز سے، یا کسی چیز کا جو نتیجہ ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، قاعدے کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں تفریع ہے. یہ اس قاعدے پر تفریع ہے. اس آیت میں جب منع کیا کہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، تو اگلی آیت کے اندر تفریع ہے اس پر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَا تَكُونَنَّ، اور آپ ہرگز مت ہوئیے گا، مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں میں سے جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اگر ان لوگوں میں سے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی کہ اگر آپ اللہ کی آیات کے بارے میں شک کریں گے، شک کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے تکذیب. جس طرح یقین کا نتیجہ نکلتا ہے ایمان، یقین کا نتیجہ ایمان نکلتا ہے، اور شک کا نتیجہ نکلتا ہے تکذیب، جھٹلا دینا. جس چیز کے بارے میں شک ہو اس کو جھٹلا دیا جاتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں، تو آپ اس کی تکذیب کریں گے، اور اگر تکذیب کریں گے تو کیا ہوگا؟ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ تفریع ہے، تفریع. اب اگلی آیت کے اندر وعید ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. باقی رہے وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، عذاب کا فیصلہ جن کے بارے میں صادر ہو چکا ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو حقت علیہم، ثابت ہو گئی ہے ان کے بارے میں، کلمۃ ربک، آپ کے رب کلمہ یعنی کہ عذاب کا فیصلہ، یا پھر ان کے ایمان نہ لانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ لا یؤمنون کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ ہے. یہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم کل آیۃ، چاہے ان کے پاس ساری کی ساری نشانیاں بھی آ جائیں، یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. چاہے ان کے پاس ساری کی ساری نشانیاں آ جائیں، یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہاں پر ہم ایک اور بات کر لیتے ہیں، تعلق ہے اس چیز کے ساتھ، وہ بھی ذہن میں آئی تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ ہے. وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایسا ممکن نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسی بندے کے ساتھ، کسی بندے کے جتنے بھی اشکالات ہیں ایمان کے بارے میں، جو علمی اشکالات ہیں، ان کو دور کر دیا جائے تو، اور جو دور کرنے والا شخص ہے وہ بڑے احسن انداز سے دلائل پیش کرے اور اس کے سارے یہ اعتراضات کا جواب دے دے، تو یہ جو گفتگو ہے اس کا اختتام جو ہے وہ اس چیز پر ہوگا کہ اگلا بندہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. یعنی کہ
ضروری نہیں ہے کہ کسی بندے کے علمی اعتراضات یا علمی اشکالات رفع کر دینے سے وہ ایمان بھی ضرور لے آئے، یہ ضروری نہیں ہے. آپ اس بات کی سمجھ آئی ہے؟ جی سر. جی سر. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب علمی اعتراض، علمی اشکال دور ہو گیا ایمان لے آنا چاہیے، لیکن کیا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ علمی اشکالات دور ہو جانے کے باوجود بہت سارے لوگ ایمان نہیں لا پاتے؟ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ بتائیے، آواز نہیں آ رہی. سر جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کئی جگہ پر کہ جو جیسے کچھ لوگ جو ہے کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جب پہلی دفعہ ان کو ایمان کی دعوت ہوئی ان کے دل نے مان لیا تھا مگر انہوں نے تکبر میں مانا نہیں، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ ان پہ مہر لگا دیتا ہے، شاباش. اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. اور کوئی جواب؟ جی، اور کوئی جواب؟ سر جس طرح اس آیت میں، پیچھے والی آیت میں ذکر ہوا ہے کہ حقت علیہم کلمۃ ربک، کہ ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ان کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے ہی. جی ٹھیک ہے. جی بتائیے بہن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بعض اوقات ان کے دنیاوی مقاصد بھی ہوتے ہیں کہ انہیں نقصان ہوگا دین کی طرف جا کر، اور کفر میں ہے تو ان کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. ان کا اپنا مائنڈ لیول ہوتا ہے، وہ اس لیول کے بنا پر بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب تقریباً سب کا جواب کچھ حد تک ٹھیک ہے. یہ میسج میں کیا ہے میں دیکھ لوں. کچھ لوگ اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے نہیں لاتے. ٹھیک. اصل میں جو امراض القلوب ہیں، امراض القلوب، دل کے جو مرض ہیں، دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں جن کا قرآن مجید نے بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، یہ امراض القلوب جو ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. امراض القلوب دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے پہلے بات کی نا، ہم نے بات کی تھی آیت نمبر 53 تھی غالباً اس کے بارے میں، اور اس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ کچھ آپ لوگ لکھیں بھی. کسی نے لکھا ہے؟ نہیں سر، ابھی نہیں لکھا. صحیح ہے. اچھا، وہ ہم نے بات کی تھی تزکیہ کے حوالے سے، ہم نے بات کی تھی نا کہ تزکیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تخلیہ اور ایک ہوتا ہے تحلیہ. اور اس میں ہم نے یہ بات کی کہ جو ہوتا ہے تخلیہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دور کرنا اپنے سے، اپنے آپ سے دور کرنا. یعنی کہ تخلیہ کے اندر معنی ہوتا ہے اپنے آپ سے کسی چیز کو دور کرنے کا، اور تحلیہ کے اندر معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کا، اپنے آپ کو سجانے کا، سنوارنے کا. یہ جو تخلیہ ہوتا ہے، تخلیہ کے ساتھ، یہ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو، یعنی کہ اگر اس کا اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے دل کو امراض القلوب سے بچانا، یا اگر امراض القلوب پہلے سے موجود ہیں دل کے اندر تو ان کو ختم کرنا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم نے کہا تھا نا وشفاء لما فی الصدور، وشفاء لما فی الصدور کو ہم نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تخلیہ کے بارے میں ہے یا تحلیہ کے بارے میں ہے؟ جو آیت نمبر 53 کے اندر بات ہوئی تھی وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ہم نے کہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا تعلق تخلیہ کے ساتھ، تخلیہ یعنی کہ یہ اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے کوئی چیز پہلے سے موجود ہے اس کو ختم کرتی ہے. یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ پہلے سے موجود بیماریوں کو ختم کرتی ہے، پہلے سے موجود بری چیزوں کے لیے موعظہ، واعظ کا کام دیتی ہے. اس کو ہم نے ان دونوں چیزوں کو کہا تھا کہ اس کا تعلق تخلیہ کے ساتھ. اور جو بعد والی دو چیزیں تھیں وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کا تعلق ہم نے کہا تھا کہ تحلیہ کے ساتھ ہے. تو یہ جو تخلیہ ہوتا ہے، تخلیہ اپنے دل کو امراض القلوب سے بچانا، پاک کرنا، تو یہ جو امراض القلوب ہیں یہ بنیادی طور پہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ امراض القلوب دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو شہوات ہوتی ہیں یا پھر شبہات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دو طرح کے ہوتے ہیں امراض القلوب، یا تو وہ شہوات کے دل سے ہوتے ہیں یا شبہات کا دل سے ہوتے ہیں. آپ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو یا نہیں؟
بالکل کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں سر سمجھ آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے. تو آپ کچھ مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ مثلاً اگر شہوات کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور شبہات کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں امراض القلوب میں؟ سر شہوات میں جیسے کہ اگر کوئی بہن ہو، اس کا پردہ کرنے کو دل نہیں کر رہا اور وہ اس میں کہ کوئی بالکل، بہانے ڈھونڈے بالکل اور اس میں کوئی بہانے ڈھونڈے. اسی طرح اگر کسی کا نماز مسجد میں پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، وہ اس کے لیے بہانے ڈھونڈے. یہ ساری چیزیں شہوات میں آئیں گی. ٹھیک اور ہے. شہبات سر مسلمانوں کو ویسے تو کم ہی ہوتے ہیں، وہ یعنی کہ شہبات تو انہی مسلمانوں کو ہوں گے جو یعنی کہ ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، جو ذرا ایتھسٹ ہیں یا اپنے آپ کو زیادہ کوئی پڑھا لکھا سمجھتا ہے، وہ ان چیزوں سے قرآن سے اگر دور ہے، اس کے دل میں شہبات ہوتے ہیں. صحیح، بارک اللہ یہ تو فیکم، بارک اللہ دوسروں فیکم. کو کلیئر تو ہوتا ہے. اچھا، اب یہ شہوات کے اندر کیا چیزیں، جس طرح بہن نے مثال دی ہے، تو مثال کے طور پہ جس طرح انہوں نے ہی پہلے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ تکبر کی وجہ سے قبول نہیں کرتے. یہ جو کبر ہے، کبر اس کا تعلق شہوات سے ہے یا شبہات سے؟ سر شہوات سے. اس کا تعلق شہوت سے ہے، یعنی کہ انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑا جاننے کی. اسی طرح ریا جو ہے، ریاکاری، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق بھی شہوت سے ہے کہ انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ دوسرے لوگ مجھے دیکھیں. اسی طرح دوسری چیزیں جو ہیں، اور اسی طرح جو شبہات ہیں اس کے اندر شک کی بیماری ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ دل کا غیر اللہ کے ساتھ معلق ہونا، یہ ساری چیزیں شبہات کے اندر آتی ہیں. یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری جو میں نے تمہید باندھی ہے، یہ اس لیے باندھی ہے کہ بعض دفعہ جو امراض القلوب ہوتے ہیں، چاہے وہ شبہات کی شکل میں ہوں یا چاہے وہ شہوات کی شکل میں ہوں، یہ انسان کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. یہ انسان کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اور جتنا مرضی اس کے اعتراضات کو، علمی اشکالات کو دور کر دیا جائے، وہ بندہ کبھی بھی ایمان نہیں لا پاتا. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حق کے اور دل کے درمیان یہ جو امراض القلوب ہیں، وہ شہوات ہوں یا شبہات ہوں، وہ حائل ہو جاتے ہیں. وہ دل کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نے حق کو دیکھ لیا اور وہ اب حق کو قبول نہیں کر رہا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا ہوتا حق کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کافروں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم، اس طرح کر کے 24 پارے کے اندر ہے کہ اس قرآن کو مت سنو، جب قرآن پڑھا جائے تو شور کیا کرو. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوئے اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ باطل ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو پہچان لیا تھا کہ یہ حق ہے، بلکہ وہ اس کو پہچاننا چاہتی نہیں تھے، اسی لیے وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے. جب حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، اپنے ہاتھ اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے، واستغشوا ثیابهم، اپنے کپڑے اپنے سروں کے اوپر ڈال لیتے تھے، یعنی کہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟ سر امراض قلب کی وجہ سے. ہاں، انسان کے اور ایمان کے درمیان یہ امراض القلب جو ہیں یہ حائل ہو جاتے ہیں اور انسان حق دیکھنے سے، حق کو قبول کرنے سے روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ بہت ہی قیمتی چیزوں میں سے ایک فائدہ ہے یہ کہ انسان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ایمان جو ہے وہ صرف عقلی طور پر جو اطمینان ہے اس کا نام نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ الایمان حقیقت قلبیت، الایمان حقیقت قلبیت، ایمان حقیقت قلبی ہے، ایمان حقیقت عقلی نہیں ہے. یعنی کہ بعض دفعہ بہت ہی زیادہ عقل رکھنے والا ممکن ہے کہ وہ اس کا دل جو ہے اس کے اور ایمان کے درمیان ایسے امراض حائل ہوں کہ وہ ایمان نہ لا سکے. اور ممکن ہے کہ ایک واجبی سی عقل اور واجبی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا ایک شخص جو ہے وہ اپنے دل کے صفا اور اپنے دل کی پاکیزگی کی وجہ سے وہ ایمان کو پالے اور ایمان کو قبول کر لے. ممکن ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ دنیا سے بغیر ایمان کے چلا جائے اور کسی دور دراز کے دیہات میں بیٹھی ہوئی ایک بڑھیا جو ہے وہ ایمان کے اس درجے پر فائز ہو کہ جس کا جو ہے وہ تصور بھی نہ کر سکے. تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کا تعلق جو ہے وہ قلوب سے ہے. یہ تذکرہ یہ ہوا کہ لو جاءت کل آیۃ، اگر ان کے پاس ساری کی ساری نشانیاں بھی آ جائیں تو کیا ہوگا؟
یہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ عذاب علیم کو دیکھ لیں گے، اور جب یہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس وقت ایمان کا لانا فائدہ دے گا یا نہیں نہیں دے گا؟ دے دے گا. اس ٹائم ایمان کا لانا فائدہ نہیں دے گا، جیسا کہ فرعون کی مثال میں پیچھے گزر گیا، جیسا کہ فرعون کی مثال میں پیچھے گزر گیا. تو پتہ یہ چلا کہ جب ایمان عذاب آ جائے تو ایمان کا لانا فائدہ نہیں دیتا. تو اس کی ایک مثال ذکر ہو گئی. فرعون ایمان لایا جب عذاب سر پر پہنچ گیا تو اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. اب ایک مثال اس چیز کی ذکر ہوگی کہ عذاب میں ابھی کچھ دیر باقی ہو، اس وقت بھی ایمان لانا فائدہ دے دیتا ہے. آپ کو اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے یہ بات کی کہ جب عذاب آ جائے تو ایمان لانا نفع نہیں دیتا، اور اس کی مثال پیش کی فرعون کی. اور اس کے بعد ایک مثال پیش کی جائے گی کہ جب ابھی عذاب نہ آیا ہو، عذاب ابھی آیا نہ ہو، اس وقت اگر توبہ کر لی جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، اس وقت ایمان لایا جائے تو ایمان فائدہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال میں پیش ہوگی. کس کی مثال؟ یونس علیہ السلام کی قوم کی. فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، کیوں نہیں کوئی بستی والے ایمان لے آتے کہ ان کو پھر ان کا ایمان نفع دے. یعنی کہ عذاب کے آنے سے پہلے بستیوں والے ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ کوئی بستی ایسی ایمان نہیں لائی. تو جب عذاب سر پر آ جائے اس وقت ایمان لانا نفع نہیں دیتا، لیکن عذاب کے آنے سے پہلے یہ ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اگر عذاب کے آنے سے پہلے ایمان لے آتے تو اس وقت ان کو نفع ہوتا، ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا. الا قوم یونس، ہاں مگر یونس کی قوم نے ایسا کیا. یونس کی قوم نے ایسا کیا یعنی کہ ان کو جب عذاب کی وارننگ دی گئی تو وہ پہلے ہی عذاب کے آنے سے پہلے ہی ڈر کر جب یونس علیہ السلام بستی کو چھوڑ کر نکل گئے تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آئے گا، اسی لیے انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور وہ ایک وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی دنیا کے اندر. تو یہ مثال ہے اس چیز کی کہ عذاب کے آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے بھی اگر توبہ کی جائے تو وہ بھی ایمان جو ہے وہ نفع دے دیتا ہے، اور اگر اجتماعی توبہ ہو جس طرح انہوں نے کی تھی تو عذاب ٹل جاتا ہے. الا قوم یونس، مگر یونس کی قوم نے لما آمنوا، ایمان لائے، تو کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے ہٹا دیا ان سے، کشفنا عنہم، ہم نے ان سے ہٹا دیا، عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت والا عذاب جو ہے اس کو ان سے ہٹا دیا. ومتعناہم الی حین، اور ایک مدت تک ان کو ہم نے زمین میں مہلت دے دی، یعنی کہ دنیا کے اندر وہ وقت جو ہے وہ گزارتے رہے، دنیا کے اندر انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ گزارا. تو اگلی آیت کے اندر کیا ہے؟ اگلی آیت کے اندر تسلی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ مت سوچیں کہ میری دعوت لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. اصل میں ایمان کا لانا یا نہ لانا یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ کس کا دل اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے، اور اس کا دل جو ہے وہ اس وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے یا امراض القلوب کی وجہ سے اس کیفیت میں ہے کہ وہ ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. تو کہا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہے تو زمین کے اندر موجود سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا تو لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، جو کوئی بھی زمین کے اندر ہے وہ سارے کے سارے ایمان لے آتے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا. فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی کہ آپ مجبور تو نہیں کر سکتے، آپ ایمان کی دعوت دے سکتے ہیں، آپ جبر تو نہیں کر سکتے. اس کے اندر تسلی ہے. تسلی اس بات کی ہے کہ اگر آپ کی دعوت قبول کوئی نہیں کرتا، ایمان نہیں لے کر آتا، تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسے ہے، بعض لوگوں نے حق کو قبول کرنا ہے اور بعض لوگوں نے حق کو جھٹلانا ہے، بعض لوگوں نے حق کو قبول نہیں کرنا. آپ جو مرضی کر لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، اسی لیے آپ ہے وہ پریشان مت ہوں. تو اس آیت کے اندر کیا ہے؟ اس آیت کے اندر تسلی ہے. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، اور کسی نفس کے لیے
توفیق الہی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لانا ممکن ہی نہیں ہے. کسی نفس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اذن کے بغیر ایمان لے آئے. اور وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر جو ہے وہ جو گندگی جو ہے اس کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. جب وہ لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، حق کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، حق سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ گندگی جو ہے اس کو مسلط کر دیتا ہے. کفر کی، شک کی، انکار کی، تکذیب کی اور شرک کی، یہ ساری گندگیاں جو ہیں ان کو مسلط ہو جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل کو اس مقصد میں استعمال نہیں کرتے جو کہ اس کا حقیقی مقصد ہے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حق پہچان، حق کو پہچاننا. تو یہ دونوں آیتیں جو ہیں، ان دونوں آیات کے اندر ایک ہی مضمون ہے، تسلی ہی ہے 99 اور 100 کے اندر. اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت ہے. وما كان لنفس ان تؤمن الا، یہ بات ہو گئی. انظروا ماذا في السماوات والارض، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ذرا دیکھو کہ ماذا في السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں کس قدر نشانیاں ہیں، کس قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامات اور نشانیاں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، نشانیاں اور دھمکیاں، آیات نشانیاں، النذر دھمکیاں، ڈراوے اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہ لاتی ہو. ایمان نہ لانے والی قوم کو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا. جو ہٹ دھرم اور سرکش قسم کے لوگ ہیں ان کو ان نشانیوں سے اور ان دھمکیوں سے، ان ڈراووں سے، یہ جو ساری پیچھے وعیدیں گزری ہیں اس صورت کے اندر کثرت سے، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہتے ہیں کہ یہ ایمان اسی لیے نہیں لاتے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو پہلے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہو. یعنی کہ اس آیت کے اندر کیا ہے؟ تخویف دنیاوی ہے، تخویف دنیاوی. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ انتظار کرتے ہیں مگر ان دنوں کا؟ ایام یہاں پر جو ہے وہ واقعات کے معنی میں ہے، عذاب کے واقعات. ایام کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے بڑے بڑے واقعات کے لیے، جس طرح وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. کیا یہ اس طرح کے بڑے بڑے حادثات اور عذابوں کا انتظار کر رہے ہیں ان لوگوں کے حادثات کی طرح جو کہ اس سے پہلے گزرے ہیں؟ الذین خلو من قبلہم، قل آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اب اس کے بعد تخویف دنیاوی کے بعد بشارت ہے. بشارت ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین. جب عذاب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم نجات دے دیتے ہیں رسولنا، اپنے رسولوں کو بھی، والذین آمنوا كذلك، اسی طرح جو لوگ ایمان لائے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نجات دے دیتے ہیں. كذلك، اسی طرح، حقا علینا، ہمارے ذمہ ضروری ہے، ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو نجات دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ضروری قرار دیا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر، اس آیت کے اندر بشارت ہے. اگلی آیت کے اندر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو توحید کے بیان کا حکم ہے. یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو پھر سنو. ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے. یہاں پر ان کا جو شرط کا جواب شرط ہے وہ معذوف، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فاسمعوا لازالۃ شککم، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو اپنے شک زائل کرنے کے لیے سنو. کیا سنو؟ یہ سنو کہ میرے اور تمہارے درمیان کا کیا فرق ہے، اور یہ سنو کہ میرا دین کیا ہے. میرا دین یہ ہے کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان ذاتوں کی، ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. یہ دین سے مراد توحید ہے، اسی لیے یہاں پر کہا کہ ان کنتم فی شک من دینی لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پھر میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو پوری طرح تمہاری روحوں کو قبض کرے گا، تمہاری روحوں کو لے لے گا، تمہیں موت دے گا. وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. تو یہ اس آیت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسئلہ توحید کے بیان کرنے کا حکم دیا ہے کہ مسئلہ توحید کو بیان کریں، کیونکہ اس کے ذریعے
جو شک ہے وہ زائل ہوتا ہے. اگر کسی بندے کے دل میں یہ شک ہو کہ پتہ نہیں اسلام حق ہے یا کوئی اور فکر، کوئی اور مذہب، کوئی اور دین جو ہے وہ برحق ہے، اس شک دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسئلہ توحید کو بیان کیا جائے، کیونکہ مسئلہ توحید جو ہے وہ اسلام کا امتیاز ہے دوسرے تحریف شدہ ادیان کے مقابلے میں، تحریف شدہ ادیان کے مقابلے میں. کیونکہ تمام انبیاء جو ہے وہ توحید ہی کی دعوت لے کر آئے ہیں، تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا. یہ جو انبیاء کا لایا ہوا دین ہے وہ چاہے پچھلے تمام تر انبیاء ہوں، وہ اسلام ہے، اور اس کی خصوصیت اور اس کا امتیاز جو ہے وہ توحید ہے. اس کے بعد وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. اور مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے کہا گیا ہے کہ اپنے چہرے کو دین کی طرف قائم رکھو. یہاں پر دین سے مراد توحید ہے، جس طرح پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا نا کہ ان تم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. تو وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو توحید کے لیے یکسو رکھو، توحید پر قائم رکھو، توحید پر مضبوط رکھو. اور چہرے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ توحید پر قائم رکھو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. اپنے آپ توحید قائم رکھو اور مشرکین کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو نہ رکھو، مشرکین میں سے نہ ہو جانا. اچھا، مشرکین میں سے کیسے ہو جاتا ہے بندہ؟ مشرکین میں سے کیسے ہو جاتا ہے؟ شرک میں کیسے انسان مبتلا ہو جاتا ہے؟ بتایا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، تو اس کو مت پکارنا، وَلَا تَدْعُ، مت پکارنا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ نام مت پکارنا، ایسی ذات کو، ایسی ذات کو کہ لا ينفعک ولا یضرک، نہ تجھے نفع دے سکتی ہے نہ تجھے نقصان دے سکتی ہے. تو ایسا یہ کام مت کرنا. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے ایسا کیا، اگر آپ نے ایسا کام کیا تو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، آپ تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، شرک اکبر ہے. یہاں پر ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، کسی کے پیسے دبانا، وہ والا ظلم نہیں ہے. ادھر ظالمین سے مراد وہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہاں پر شرک سے مراد وہ ہے. تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ شرک فی الدعاء کا رد ہے، شرک فی الدعاء کا رد ہے، اور اکیلے اللہ کو پکارنے کا حکم ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اس کی دلیل ذکر کی ہے، سابقہ آیت کے لیے جو ہے وہ علت ہے کہ اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کو پکارا جائے. کہا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر آپ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی ضرر پہنچانا چاہے اللہ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کو کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے مگر اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. فلا راد وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کرے، فلا راد لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے اس تکلیف کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اگر اللہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اس فائدے کو کوئی روک نہیں سکتا. تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیوں پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کی جائے؟ یہ اس دن ایک بہن نے سوال کیا تھا ربوبیت اور الوہیت کے حوالے سے. کس نے کیا تھا سوال بھلا؟ لیکن میں نے کیا تھا آپ سے. جی، تو یہ دیکھیے یہی وہی بات ہے کہ چونکہ اگر اللہ تکلیف دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ جو ہے وہ نفع دینا چاہے تو کوئی جو ہے اس نفع کو ٹال نہیں سکتا. تو پھر عبادت کا مستحق بھی اللہ ہی کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ پہنچاتا ہے. وہو الغفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے. اب اس آیت کے اندر قرآن کی طرف ترغیب ہے شک زائل کرنے کے لیے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، جاءکم الحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ پہنچا ہے. من اہتدی، بس جو کوئی بھی ہدایت حاصل کر لے گا، ہدایت کو اختیار کر لے گا، انما یہتدی لنفسہ، انما یہتدی لفائدۃ نفسہ، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کرے گا. ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوگا تو فانما یضل علیہا، وہ اپنے ہی خلاف، یعنی کہ اب اس کا وبال، اس کے گمراہ ہونے کا وبال جو ہے وہ اسی پر ہوگا.
اور وما انا علیکم بوکیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم پر کوئی داروغہ مقرر نہیں ہوں، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں کہ تمہاری طرف سے میں جواب دوں، اگر تم نے ایمان قبول نہیں کیا تو میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں، اس کے جواب بھی تم ہی ہوگے، اس کے جواب بھی تم ہی ہوگے۔ البتہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کام کیجئے کہ وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک، آپ اس کی اتباع کرتے رہیے کہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، کوئی آپ کی بات کو مانے یا نہ مانے، آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَاصْبِرْ، صبر کرتے رہیے، یعنی کہ ایمان جمے رہیے، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں سورہ یونس کا ہمارا اختتام ہوا۔ اس سورت کی کیا خصوصیات ہیں؟ اس صورت کے اندر کیا چیزیں کثرت سے ذکر ہوئی ہیں؟ ایک تو وعید کی آیات کافی زیادہ ذکر ہوئی ہیں اس صورت کے اندر، اور اسی ضمن میں انبیاء کے واقعات اسی لیے ذکر ہوئے ہیں، عقلی دلائل کا تذکرہ ہوا ہے، اسی طرح اس میں مشرکین کی دلیل اعترافی کا تذکرہ ہوا ہے۔ دلیل اعترافی کس کو کہتے ہیں جی، کوئی بتائے گا؟ یہ دلیل اعترافی وہ ہوتی ہے کہ جو ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ زمین کس نے بنائی ہے، یہ آسمان کس نے بنائے ہیں، یہ ساری چیزیں، وہ کیا کہیں گے؟ فیقولون اللہ، سیقولون اللہ، وہ کہیں گے یہ سب کام اللہ ہی نے کیے ہیں، اس کو کہتے ہیں دلیل اعترافی، یعنی کہ جب وہ اس چیز کا اعتراف کریں گے کہ یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے، تو ان سے پھر یہ کہیے کہ پھر تم اکیلے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ یہ کون سی آیت میں پیچھے گزرا ہے؟ البتہ اس کے اندر تذکرہ ہوا ہے اس چیز کا کہ یہ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہاں وہ اس آیت کے ضمن میں، آیت نمبر 22 میں تذکرہ ہوا تھا نا کہ جب یہ مشکلات میں ہوتے ہیں تو تب اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ غیر اللہ کو بھی پکارنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا اعتراف ہے، جب مشکل وقت میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں تو یہ ایک قسم کا اعتراف ہے کہ واقعتاً یہ تھا کہ اچھائی کے اندر اور آسانی کے اندر بھی غیر اللہ کو نہ پکارتے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس میں شفاعت قہری کا جو عقیدہ ہے اس کا تذکرہ ہوا ہے، اس کا رد کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ اس چیز کا ذکر ہوا ہے کہ مشکلات کے اندر مشرکین بھی اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں۔ فرعون کے ایمان لانے کا تذکرہ ہوا ہے جس نے کوئی فائدہ نہیں دیا، یونس علیہ السلام کی قوم کے ایمان لانے کا تذکرہ ہوا ہے جس کا ان کو فائدہ ہوا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف بددعا کا تذکرہ ہوا ہے، اور اولیاء اللہ کے بارے میں ان کا تعارف کیا ہے وہ بیان ہوا ہے، اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے اور ان کے لیے کیا بشارت ہے۔ تو اس طرح یہ جو مختلف مضامین ہیں جو اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور اس صورت کے اندر 5 ابواب تھے، اور اس صورت کا دعویٰ کیا تھا؟ رد شفاعت قہری، یہ رد شفاعت قہری۔ تو اس طرح الحمدللہ ہم نے سورہ یونس کا اختتام کیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ سورۃ الہود کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔